الرحمن الرحیم 18 ذی الحج عید غدیر کا دن بہت ہی بابرکت دن، بہت ہی خوشی کا دن۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام عیدوں سے بڑی عید عید غدیر ہے، اس کو عید اکبر کہا جاتا ہے۔ پورا سال ہم اعمال بتاتے رہتے ہیں ہر دن کی مناسبت سے، لہذا ان اعمال میں سے یہ عمل بھی ضرور کیا کریں کہ رب نے دیا ہے نا پیسہ، تو اس پیسے کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے عظیم ترین مشن میں خرچ کیا کریں۔ آپ مومنین کا تعاون ہے تو ہم جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور ہمارے لیے بھی۔ لہذا عید غدیر ہو یا عید مبالہ ہو یا محرم کے پروگرام ہو یا میلاد ہو یا قربانی ہو یا کوئی بھی مشن، آپ لوگوں نے تعاون کیا، اور اس تعاون کے بدلے میں ہم نے ہزاروں انسانوں کی زندگی کو بدل دیا، ہزاروں انسانوں کے کام آئے، اور یہ سب سے افضل ترین عمل ہے کہ جو معصوم فرماتے ہیں۔ لہذا اس دن کرنا کیا ہے؟ عید غدیر کے دن وہ کام کرے جو معصومین بتا رہے ہیں، ڈھول تماشا ناچنا یہ کبھی نہ کرنا، وگرنہ آپ کی عزت نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کی توہین ہے، اور جن کو مانتے ہیں ان کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ لہذا پہلے روزہ بڑی فضیلت ہے، عید غدیر کے دن روزہ رکھنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ، 100 حج 100 عمرے کے برابر، اور یہ فرمایا کہ جتنی دنیا، یعنی آپ کو تو علم نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دنیا رہے گی، تو اس قدر پروردگار آپ کو اس ایک روزے کا اجر و ثواب دے گا۔ دوسرا ہے غسل کرنا، باعث برکت ہے، زوال کے قریب جو ہے وہ آپ غسل کرے عید غدیر کے دن۔ زیارت امیر المومنین مولا کائنات کی زیارت کریں، جو ہے وہ نجف اشرف جا کر، اگر نہیں تو زیارت کہیں بھی جا کر آپ مولا کی زیارت پڑھ سکتے ہیں، زیارت امین اللہ۔ چوتھا ہے 2 رکعت نماز پڑھیں جو قریب زوال کے قریب پڑھیں۔ جو زوال کے قریب یہ ہوتا ہے، یہ تقریباً 12:15 کے قریب جو ہے وہ ہر علاقے کا زوال ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید۔ 5واں عمل ہے زوال کے آدھا گھنٹہ قبل 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ بھی 2 رکعت، پہلی بھی 2 رکعت، یہ بھی 2 رکعت۔ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور 10 مرتبہ سورہ قدر، پہلی رکعت میں، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ حج 1 لاکھ عمرے کے برابر ثواب، اور دنیا و آخرت کی حاجات بآسانی پوری ہو جائیں گی۔ 6واں ہے دعائے ندبہ پڑھیں۔ 7واں ہے اچھا لباس خوشبو لگائیں، مومنین کو خوش کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کریں، اور کھانے کا بندوبست کریں، اور صدقہ 1 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر ثواب ہزاروں میں، بعض روایت میں ہے کہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ اور 10واں ہے روزہ افطاری کرائیں، یعنی جب روزے کی فضیلت تھی تو آپ روزہ افطار کرانے کی بھی فضیلت ہے کہ ایک شخص کو آپ اگر روزہ افطار کراتے ہیں تو 1 لاکھ پیغمبر، صدیقین اور شہداء کو کھانا دینے کے برابر اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ لہذا عید غدیر کے دن یہ اعمال انجام دیں، خداوند عالم آپ کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی سے نوازے گا۔